Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful morning جو آپ نے مجھے دی ہے، اور ایک نئی صبح میں اپنا زندہ کلام دیا ہے، ایک نئی سوچ جو کلام سے تو نے مجھے دی ہے، اس سوچ کو آج ڈیلیور کرنے کا اور اس سوچ کو زندگیوں میں پینیٹریٹ کرنے کا، اترنے کا فضل اور توفیق دینا۔ مسیح خداوند کے عظیم نام میں آپ سب کو پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ زبوروں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم زبور 41 کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر زبور کی ہیڈنگ ہے بیماری میں فریاد۔ میرے مغنی کے لیے داؤد کا مزمور آیت نمبر 1 سے لے کے 3 آیت تک آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ خداوند اسے محفوظ رکھتا اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ دے، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا۔ تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، آئے خداوند مجھ پر رحم کر، میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گناہگار ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آیت نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں پر غریب سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا مال متاع یا دنیا کے دن دولت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک لمحہ پر کہا تھا اپنی خدمت کے دوران کہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ غریب سے مراد یہاں پر 2 معنوں میں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو دنیا کی دن دولت میں غریب ہے، لیکن دوسرا غریب وہ ہے اسپرچولی جو خدا کی پہچان سے، اس کے مکاشفے سے خالی ہے، جو خدا کی محبت سے خالی ہے، جو خدا کی راست بازی اور اس کی پاکیزگی سے خالی ہے۔ اس کو بھی غریب کہا گیا ہے، کہ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، یعنی وہ جو محبت سے خالی ہے اور اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ محبت سے لبریز ہو جائے، راست بازی سے لبریز ہو جائے، پاک ہو جائے، پوتر ہو جائے، پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اور اس کی جو یہ پس مردگی ہے، یہ جو اس کا کمزور پن ہے، اس کی روح سے، بدن سے، جان سے جاتا رہے۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ ہالےلویا، اہو راشا تالا راباسی کالابا۔ خداوند کے لوگ ہونے کے ناطے اس زبور میں جو مجھے آج برکت ملی ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس کی سٹڈی کرتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہم خداوند کے پیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود زمین پر رہتے ہوئے ہم اس دنیا کی غلیظ اور گندی اور بری سوچوں میں کئی دفعہ گرفتار ہونے کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ویک ہو جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، خدا کی محبت سے پھر سے خالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس غربت سے یا اس خالی پن سے ہمیں کون چھڑائے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ سنیے، آپ کا اور میرا ایک ہی دوست ہے، آپ کا اور میرا ایک ہی دوست ہے، صرف آسمانی باپ۔ ہالےلویا، وہ جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ جس نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، وہ جو ہماری ہمیشہ سے فکر کرتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے ہماری بھلائی کا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنا دوست بناتے ہیں تو سنیے، وہ وقتی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اس وقت تک دوست ہو سکتا ہے جب تک ہم ہیلدی ہیں، جب تک ہم ویلدی ہیں، جب تک ہم کھاتے پیتے ہیں، جب تک ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، جب تک ہمارے پاس وسائل ہیں، جب تک ہمارے پاس سٹیٹس ہے۔ لیکن خداوند وہ ہے جو ہر سچویشن میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے وفادار دوست ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔
اس لیے آگے دوسری آیت میں وہ کہتا ہے خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ خداوند کے سوا ہمارا کوئی ایسا خیر خواہ دوست نہیں ہے جو ہمیں جیتا رہنے دے، کیونکہ اگر ہم زمینی دوستوں کی بات کریں تو 5ویں آیت میں زمینی دوستوں کی حالت کا بھی بیان کیا گیا۔ یہاں پہ لکھا ہے میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ زمینی دوست تو یہ کہتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے ہو جاتے ہیں، خداوند کے پیارے ہو جاتے ہیں، سنیے، اور اگر ہم سے کبھی خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہم اس گناہ اور خطا کی صورت میں جو کسی بھی طرح سے ہم جب گر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لو جی ہون پتہ لگے گا نا بڑا کہنا ہوندا سی میں خدا دا میں خدا دا میں خدا دا۔ تو لوگ بجائے اس کے لیے دعا کرنے کے، لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ میرے دشمن کے برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ یہ آپ کے زمینی دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے، اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے، وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے، باہر جا کر اسی کا جگہ جگہ اس بات کا بیان کرتا ہے۔ وہ مجھ سے دعوت رکھنے والے سب مل کر میری خلاف یا میری غیبت کرتے ہیں، میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کان جوڑ جوڑ کر باتیں کرتے ہیں، وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے۔ یہ زمینی دوستوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ جو پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں، یعنی ہون جڑا بیمار ہویا نا، ہون نہیں اٹھنا، ہونے نے ماری جانا ہے۔ Look at that۔ ایک بات آج جو پاکرو نے مجھے سکھائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب خدا نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا اور اپنی آسمانی بادشاہی کا ٹیسٹ ہمیں دے دیا یا اس میں ہمیں شریک کر لیا ہے، تو سنیے، ہاللیلویہ، چونکہ اب ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، اس لیے اب اس دنیا کا ٹیسٹ یا دنیا کا ماحول یا دنیا کا چال چلن یا دنیا کے طور طریقے اب ہماری روح کو میچ نہیں کرتے۔ اب ہم جب بھی دنیا داری کے اس چنگل میں پھنستے ہیں یا دوبارہ سے اس کا پھل لے کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے بدن کے لیے موت بن جاتا ہے، ہمارے بدن کے لیے بیماری بن جاتا ہے، ہمارے بدن کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کسی شوگر پیشنٹ سے ڈاکٹر یہ کہے کہ بہن یا بھائی آپ نے اب میٹھا نہیں کھانا، لیکن وہ پھر بھی زبردستی میٹھا کھائے گا تو شرطیہ وہ بیمار ہوگا، کیونکہ اب وہ چیز اس کے بدن کو سوٹ نہیں کر رہی ہے۔ جیسے میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، جس روز تو بڑا گوشت کھائے گا تیرے بدن کو افیکٹ کرے گا اور وہ تیری بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب آپ وہ تدبیر نہیں کرتے یا وہ انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ بیمار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر روحانی عالم میں بھی ایسا ہی ہے۔ سنیے، اب ہمیں آسمانی شہری ہونے کا اعزاز مل چکا ہے۔ اب ہم زمینی نہیں، ہم آسمانی ہیں، اور اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس سبب سے جب زمین کے ان جمیلوں سے خدا نے ہمیں نکال کر اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے، تو پھر اگر ہم دوبارہ اسی نہلاوی سورنی کی طرح اس کہہ کی طرف لوٹیں گے یا اس کتے کے کہہ کی طرح لوٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم دوبارہ بیمار ہو جائیں گے۔ اور جب ہم بیمار ہوں گے تو جو ہمارے دشمن ہیں نا، جو ہماری سرفرازی کو دیکھ کر جل جاتے ہیں، جو ہماری سرفرازی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ہیں، جب ہم کسی بھی طرح کے گناہ یا کسی بھی طرح کے دنیا کے فیل کی وجہ سے گرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس کا نام مٹ جائے گا، اب یہ مرے گا، اب اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ لیکن سنیے، میرا اور آپ کا خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ کے لیے خوشی کی خبر 9ویں آیت میں ہے، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے نہیں 9ویں نہیں 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے
پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر اور مجھے اٹھا کھڑا کر تاکہ میں ان کو بدلا دوں۔ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو داؤد کا خوبصورت بھروسہ اور تکیہ ہے، اس کا ایمان ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے کہ میں تجھ پر تکیہ اور بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ میرا دشمن جو ہے وہ جب مجھ پر فتح نہیں نہ پاتا تو میں جان جاتا ہوں کہ میرا جو دوست ہے، جو میرا خیر خواہ ہے، وہ میرا رحم کرنے والا، جو مجھ سے خوش ہے، وہ مجھے چھڑائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک آیت نامی ہے جو میں پڑھتے پڑھتے رک گیا تھا، اور وہ آیت یہ ہے کہ یسوع مسیح کے دور میں بھی یسوع مسیح کے دلی دوست نے اس کے خلاف لات اٹھائی تھی۔ اس کے بارے میں یہاں پر وہ آیت ہے، بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی۔ یہ یہودا اسکریوتی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے ساتھ اسی دنیا کے یہ ایکچولی وہ کریکٹر ہے جو دنیا داری کا کریکٹر آپ کے ساتھ لپٹا رہے گا ہمیشہ۔ دیکھیں آج پاکرو نے ایک اور نیا مکاشفہ دیا ہے۔ ہم خداوند کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم بلائے ہوئے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم پاکیزگی میں بلائے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم خداوند کی بادشاہی کے بیٹے اور بیٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سنیے، آپ کے ساتھ دنیا، آپ کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ جسم والا جو شخص جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ آپ پر ہمیشہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ This is the real point of this۔ لیکن اس خوبصورت پیسج کو جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے خداوند کی مبارک بادیاں یاد آئیں، اور خداوند کی مبارک بادیاں جو ہے نا وہ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں ہیں، جو کہ ہمیں بابرکت طریقے سے ان کو آج سمجھنے کی توفیق بخشے گا خداوند۔ اور زبور 41 کی خوبصورت ورسز کو پڑھتے ہوئے آپ یقین مانیں ہم ایک نئے پیسج کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہے۔ یہ کیا ہے دل کے غریب ہے؟ اب میں وہ جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ غریب سے مراد مالی مسائل کی کمی ہونا مراد نہیں ہے، وہ بھی ہے غریب، لیکن یہاں پر ایک اسپرچولی ریلم میں غریب کا مطلب یہ ہے جو خدا کی محبت سے، اس کے پیار سے، اس کی چاہت سے، اس کے ہونے کی موجودگی کا کمی ہونا، یہ بھی غربت کا ایک نشان ہے کہ وہ شخص جو خدا کا ہونے کے باوجود خدا کی محبت سے خالی ہے، وہ غریب سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے لکھا ہے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ دل کے غریب، او ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ سنیے، جب آپ خدا ان کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت کے اس جمیلوں سے آپ غربت کے شکار ضرور ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ خدا کی محبت سے لبریز بھرے ہوئے ہوں، تو کلام کہتا ہے آسمان کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آج بہت سے غم ہیں دنیا کے، جو دنیا داری جب حاصل نہیں ہوتی تو ہم بڑے غمگین ہوتے ہیں۔ دنیا کے معاملات سے جب ہم دو چار ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ دنیا ہمیں نہیں ملے گی۔ سنیے، یہ دنیا آپ کی ہے بھی نہیں ہے اور ملنی بھی نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ غمگین تو ہوتے ہیں لیکن خدا انہیں تسلی دے گا اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے۔ ان کو خدا آسودگی سے بھر دے گا، مالا مال کر دے گا، جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ خدا نے آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ بڑی برکت بخشے، اور اس کلام کو سمجھنے کا فضل اور توفیق دے، کیونکہ اس کلام کے وسیلہ سے میں نے آج بہت برکت پائی ہے، اور میرا ایمان ہے آپ بھی بہت برکت پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بائے بائے۔